علامہ صاحب آپ اس پر کلام فرمائیں کہ فن شاعری میں سیدی اعلیٰ حضرت کا شریعت کا پاس رکھنا کس قدر آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے؟ دیکھیں کوئی بھی شاعر ہو نا تو اپنی ذاتی زندگی سے باہر نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. جو اس کا کردار ہوگا، جو اس کی سیرت ہوگی، جو اس کا ماحول ہوگا، جو اس کا زمانہ ہوگا، ہر شاعر جو ہے وہ اپنے کردار کو پیش کرتا ہے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے حوادثات زمانہ. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت تباحر علمی دیکھیے، آپ کی فتویٰ نویسی دیکھیے، آپ کا علم مقام دیکھیے، اور آپ کا عشق دیکھیے. عشق میں تو آپ سرتابہ ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اور خود ہی فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اب دیکھیں حافظ صاحب، اصل میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے شاعری جو سیکھی ہے نا، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سے سیکھی ہے. تو جس کے پاس شریعت کا علم پورا موجود ہو، ابھی عمر آپ کی 13 سال 10 مہینے ہے، آپ براجمان ہوتے ہیں فتویٰ نویسی کی سیٹ پر، مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں. اب بتائیں جب 13 سال 10 ماہ کی عمر ہو، تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل ہو چکی ہو، مفتی شرع بن چکے ہوں، تو شریعت کا پاس کتنا ہوگا؟ پاس شریعت کیسا ہوگا؟ خود بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نعت کا جو میدان ہے نا، یہ کہا کہ اس میں بڑے بڑوں کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، در حقیقت آسان نہیں ہے. جی فرمائے 2 دھاری تلوار پر قدم رکھنا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا، میرے امام فرماتے ہیں ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر نعت لکھنے کا میدان ہے، اگر اس میں حد سے آگے بڑھا جائے تو الوہیت کے اندر انسان قدم رکھ سکتا ہے، اور کہا اس میں کچھ کمی کر دی جائے تو شان رسول میں کہیں تنقیص نہ ہو جائے. تو اب دونوں کا خیال رکھنا ہوگا. دونوں طرف کیا ہے؟ حد بندیاں ہیں. ہم کا راستہ بالکل آسان ہے، اس میں جتنی چاہیں آپ تعریف کریں، جہاں چاہیں بڑھ جائیں، مگر جب ذات رسالت مآب کی بات آتی ہے تو آپ کو شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. رسالت کا مقام کیا ہے، حضور کا ادب کیا ہے، آداب نعت گوئی کیا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیے میرے امام کی بات، ایک شخص آتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے جناب میں نے کلام لکھا ہے. آپ نے کہا کہ میں اکثر تو کلام میں کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں یا اپنے چھوٹے بھائی حسن میاں کے سنتا ہوں. تو کہا حضرت سن لیں. بڑا اس نے ضد کرنا شروع کر دی. تو آپ نے کہا سنائیے. اب اس نے کہا پہلا مصرع سنایا، کلام سناتے سناتے کہنے لگے کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی. آپ نے روک دیا. تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو، کیا سنا رہے ہو؟ روک دیا آپ نے. کہا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے. کہا میرے آقا کسی شان گھٹانے نہیں آئے بلکہ ان کی شان بڑھانے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، یا وہ صحیح تعداد جو اللہ کے علم میں ہے، مگر وہی نام ہم جانتے ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہیں. بہت اچھا. آپ دیکھیں تو پھر اس کو یوں کر دیا کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے. واہ 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 واہ. اسی طرح ایک شاعر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت مسجد نبوی سے باہر نکلتے نا تو صحن میں 2 درخت تھے، اور دونوں درخت ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ بس سرکار کے روزے سے باہر آئیں اور دونوں درخت کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے شعر دیا، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو بڑا خوش ہوا کہ حضرت داد دیں گے. اعلیٰ حضرت فرمائیں کیا مثال دیے، کیا تشبیہ دیے. تو آپ نے روک دیا، کیا کہہ رہے ہو تم نے؟ خیمہ لیلا سے کیا مراد لی اور لیلا سے کیا مراد ہے؟ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، گویا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو یہاں خیمہ لیلا سے مراد ہماری گنبد خضرا اور لفظ لیلا سے مراد حضور کی ذات. فرمایا اس کو چینج کر دیں، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اب دیکھیں عرش معلیٰ گویا حضور کی ذات ہو گئی، اور قدسی کی طرف یہ تشبیہ دے دی گئی درختوں کو. اب دیکھیں جب پاس شرع ہوتا ہے، جب شریعت کا پاس ہوتا ہے، جب علم ہوتا ہے تو اندر سے یہ آواز آتی ہے. اس کو پتا ہے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، دین کیا کہتا ہے، دین کی حدود کیا ہیں، یہ حدود اللہ کیا ہیں، تو یہ حد بندیاں کیا ہیں. تو انسان اپنے دائرے میں رہتا ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہے کہتا چلا جائے. تو چونکہ یہ عشق رسول ہے تو اس کے اندر پاس شرع رکھنا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے کلام فرمایا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.